ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمین. الحمدللہ آج 25 جولائی 2021 کو قرآن کلاس نمبر 85 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 136 سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے. آج ہماری اس نئی اکیڈمی کے اندر ہماری پہلی قرآن کلاس کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہے. بعض لوگوں کا یہ اعتراض بھی تھا اور خواہش بھی تھی کہ وہ قرآن کلاس کے اندر شامل ہوں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کلاس کا ایک خاص ڈیکورم ہے. پھر ہماری اب سنڈے والے دن کی پبلک گیدرنگ بہت بڑی ہو گئی ہے، اس کو مینیج کرنا ہمارے لیے کافی مشکل ہو گیا. اس لیے ہم نے سنڈے کی جو گیدرنگ ہے اس سے صرف ملاقات اور کوسچن آنسر سیشنز تک رکھا ہے، جو اسی وقت لوگ لکھ کے دے دیتے ہیں. قرآن کلاس کے لیے مجھے اپنے اوپر بھی ایک کیفیت طاری کرنی پڑتی ہے. ظاہر ہے میں نے خبریں تو نہیں پڑھنی ہوتی، اس کے لیے ایک بڑا پیسفل ماحول چاہیے ہوتا ہے، جہاں آڈینس بھی سکون سے بیٹھے، درس دینے والا بھی سکون سے بیٹھے، کیونکہ یہ تو ویڈیو ریکارڈنگ ہے، بعد میں لوگوں نے دیکھنا ہے، کوئی چیز سکپ نہ ہوئی ہو اس کے اندر، کوئی ایسا ٹاپک جو ڈیٹیل مانگتا تھا وہ اسی طریقے سے کیجولی نہ گزر جائے. اس کے لیے پرسکون ماحول کے اندر اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہی پاسبل ہے. اس لیے اس کو ہم نے شفٹ کر دیا تھا. آج ہماری نئی اکیڈمی کے اندر الحمدللہ یہ پہلی کلاس ہے، 85 نمبر. اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. اب یہ 136 نمبر آیت سے آنورڈ جو ٹاپک آ رہا ہے یہ ہے منافقین اور کمزور عقیدہ والے جو مسلمان ہیں ان سے ریلیٹڈ. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ چیز عرض کی تھی کہ قرآن حکیم میں منافقین کو بھی جو خطاب ہوا ہے نا بعض جگہوں پر، وہ یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ ہوا ہے. پھر ہم اس کا ترجمہ کرتے وقت حالات و واقعات اور کانٹیکسٹ کی روشنی میں اس کو یوں پھر ترجمہ کر دیتے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان کے دعوے دار ہو. ظاہر ہے کہ کامل الایمان مومنین کو تو یہ خطاب نہیں ہو رہا، یا بعد میں آنے والے نسلی مسلمان جو عقیدے میں کمزوریوں کا شکار ہیں
وہ بھی ایک دعوے دار ہی ہے نا. اس کے ثبوت میں کئی ایک آیات ہیں. ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 136. آپ ذرا اس کے الفاظ کے اوپر غور کریں تو ظاہر ہے کہ یہ کامل الایمان مومنین سے یہ بات نہیں کی جا سکتی. کامل الایمان مومنین تو پہلے ہی سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں. یہ جو کمزور عقیدے والے مسلمان ہیں یا وہ لوگ جو اوپر سے مسلمان ہیں اندر سے منافقین ہیں اور ان پہ اسلام کی سچائی کھل چکی ہے، اس کے باوجود دنیاوی منفعت کی خاطر وہ سامنے نہیں آنا چاہتے اور ڈرتے ہیں پبلک پریشر کی وجہ سے، انہی کو اس طریقے سے خطاب کیا جا سکتا ہے. منافق کا جو ورڈ ہے یہ نفق سے نکلا ہے، اور نفق عربی میں کہتے ہیں سرنگ کو، ٹنل کو. ریل گاڑی کی سرنگ تو ہم نے یہاں دیکھی ہیں، عرب ملکوں میں تو یہاں پہ بھی ابھی بعض جگہ پر کوہاٹ کے پاس ایک ٹنل بنی ہے جو روڈ والے راستے میں. اسی طریقے سے بعض جانور ہیں وہ ٹنل کھودتے ہیں زمین کے اندر، خرگوش ہیں، چوہے ہیں، تاکہ اگر ایک سوراخ کی طرف سے کوئی جانور ان کو شکار کرنے کے لیے آئے تو وہ دوسرے سے نکل جائے. ایسکیپ روٹ ان کے پاس موجود ہوتا ہے. منافق کو منافق اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے بھی دو رخ ہوتے ہیں. جیسے ایک سرنگ کے دو رخ ہیں، ایک رخ اس کا وہ ہوتا ہے جو مسلمانوں کی طرف ہوتا ہے، ان کو خوش کرتا رہتا ہے ہر وقت. ان کو کہیں پہ اگر پتہ چل جائے یا کہیں پہ خدشہ ہو کہ یہ دو نمبری کر رہا ہے، یہ اندر سے ٹھیک نہیں ہے، تو اس کی وہ چاپلوسی شروع کر دے گا. اور دوسرا رخ اس کا ہوتا ہے کافروں کی طرف، جہاں وہ ان کو تسلی دیتا ہے کہ بھی میں تمہارے ساتھ ہوں، کچھ حالات و واقعات ہیں، کل کو برا وقت آیا تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور جب ان پہ برا وقت آتا ہے ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، اور جب مسلمانوں پہ برا وقت آتا ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. منافق بیسیکلی دنیا دار ہوتا ہے، بٹر فیکٹس آف لائف، جو تلخ حقائق ہیں زندگی کے، ان کو وہ فیس نہیں کر سکتا. جو تلخ حقائق کو فیس کر سکے وہ یا کافر ہوتا ہے یا مسلمان ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھ لیں ابو جہل نے اپنے باطل عقیدے کے لیے گردن کٹا دی، عبداللہ ابن ابی اس کے لیے تیار نہیں ہوا کیونکہ وہ منافق تھا، وہ کافر تھا. اسی طریقے سے مسلمانوں میں تو کئی صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی جان لوٹائی ہے اللہ کی راہ کے اندر. تو اس لیے منافق جو ہے اللہ کے نزدیک کافروں سے بھی بدتر ہے. کافر پھر بھی کسی بنیاد پہ کھڑا ہے، غلط نظریے پہ ہی صحیح، لیکن ایک جگہ کھڑا تو ہے نا. اور کافر مسلمانوں کے لیے زیادہ خطرناک نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کفر عیاں ہے. منافق اس لیے ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ وہ اوپر سے مسلمان ہے، لوگ اسے مسلمانوں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں اور اندر سے وہ جڑیں کاٹ رہے ہیں. آج کی ڈیٹ میں ہم کسی کو منافق کہہ نہیں سکتے. آج کی ڈیٹ میں اگر کوئی شخص کمزوری ایمان کا شکار ہے، اس کی حرکتیں میں نظر آئی ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کمزور عقیدے والا مسلمان ہے. کیوں؟ وہی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. دل کی کیفیت تو اللہ ہی بتا سکتا ہے نا. دیکھنے میں تو دونوں چیزیں ایک جیسی نظر آ رہی ہیں آپ کو، ایک کمزور عقیدے والا مسلمان اور دوسری طرف منافق. اس کی بھی حرکتیں وہی ہیں، اس کی بھی حرکتیں وہی ہیں. اب یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ دنیا داری کی وجہ سے کر رہا ہے یا واقعی اندر سے یہ اسلام کا دشمن ہے؟ وہی کے بغیر تو آپ اس کو ڈیفائن کر ہی نہیں سکتے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ منافق کی 4 نشانی ہیں. نمبر 1، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. نمبر 2، عہد کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا. نمبر 3، امانت رکھی جائے گی تو خیانت کر دے گا. اور نمبر 4، جب کبھی معاملہ ہوگا، جھگڑا ہوگا تو وہ گالی گلوچ کے اوپر اتر آئے گا. اب مجھے بتائیں ان 4 میں سے کون سی ایسی نشانی ہے، کوئی ایک نشانی جو کوئی مسلمان دنیا میں دعویٰ کر سکے کہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا الا ماشاء اللہ. اور نبی نے اسلام فرمایا جس میں 4 پائی جائیں وہ پکا منافق، جس میں 1 پائی جائے وہ منافقت کے اوپر، ایک شاخ کے اوپر تو ہے. بات کرے، جھوٹ بولے. جھوٹ اس وقت دنیا میں کس قوم کا ترہ امتیاز بنا ہوا ہے؟ وعدہ کرے، وعدہ خلافی کرے. وعدہ خلافی کس قوم کا ترہ امتیاز بنا ہوا ہے؟ امانت رکھی جائے، خیانت کر دے.
ہمارے جو حکمران ہیں یہ جب حلف اٹھاتے ہیں میں آئین پاکستان کا وفادار رہوں گا، اور سارے فراڈ یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرز ہوں چاہے وہ ریاستی اداروں کے لوگ ہوں، آئین کے ساتھ غداری کرتے ہیں، تو مانت رکھی جی خیانت کر دی۔ اور جب جھگڑا ہو تو گالی گلوچ پہ اترے، تو گالی گلوچ تو تکیہ کلام بنا ہوا ہے۔ لیکن ہم ان سب لوگوں کو منافق نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ یہ عملاً منافق ہیں۔ عقیدے میں ہمارا حسن ظن ہے کہ مسلمان ہی ہوں گے، اعمال ان کے منافقین والے ہیں، لیکن ہم انہیں منافق نہیں کہیں گے۔ یہ ان کو کہا جاتا ہے، اس کے لیے ٹرم جو ڈیوائز کی جاتی ہے وہ ہے عملی منافق، اور دوسرا ہوتا ہے اعتقادی منافق۔ اعتقادی منافق نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھے، جو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا، عبداللہ ابن ابی یا اس کے ساتھی۔ آج تو ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ منافق ہے، ہاں عملاً کہہ سکتے ہیں کہ یہ عملاً نفاق والا ایٹیچیوڈ اس میں پایا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے عقیدے میں بھی کئی ہمارے ساتھ منافقین ہوں، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ کئی امام مسجد اور خطیب اور مفتیاء پاکستان میں نہیں پکڑے گئے جن کے ختنے بھی نہیں ہوئے تھے، وہ را کے ایجنٹ تھے۔ ان کی خاطر تو کتنے لوگوں نے عوام الناس سے جھگڑے بھی کیے ہوں گے مفتی صاحب کی عزت افزائی کے لیے، کہ جی آپ کو مفتی صاحب سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، اور پتہ یہ بعد میں چلا کہ مفتی صاحب کے تو ختنے ہی نہیں ہوئے ہوئے، یعنی وہ ہندو تھے، مسلمان بنے ہوئے تھے اوپر سے۔ تو وہ آج کی ڈیٹ میں جب تک ایون ختنے بھی چیک ہو جائیں پھر بھی وہ کنفرم نہیں ہے، ختنے کرا کے بھی آ سکتا ہے کوئی ایجنٹ۔ تو آج کی ڈیٹ میں آپ یہی کہیں گے کہ عملاً منافق ہے یہ، اعتقاداً تو ہم نہیں کہہ سکتے۔ عملاً تو مسلمان بھی کافر بھی ہو سکتا ہے، ایک عملی کافر ہے، ایک اعتقادی کافر ہے۔ اعتقادی کافر جس طرح ہم کہتے ہیں ہندو ہیں، عیسائی ہیں، بدھسٹ ہیں، یہودی ہیں، یہ سب، لیکن عملاً کافر تو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز کو قائم رکھو اور مشرکین میں شامل نہ ہو جانا۔ اور صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے، بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ عملاً کافر ہے۔ کیوں؟ اس کا عمل کافروں والا ہے، وہ کافر ہوتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، مسلمان تو نماز نہیں چھوڑتا۔ جامعہ ترمذی میں شقیق تابعی کا قول ہے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان تارک الصلاح کے علاوہ کسی کی تکفیر نہیں کرتے تھے، جو نماز نہیں پڑھتا تھا اسے وہ کافر سمجھتے تھے۔ یہ کتنا سینسٹیو ایشو ہے، لیکن آج کی ڈیٹ میں جو کلمہ پڑھ رہا ہے اب ہم اسے کافر نہیں کہہ سکتے چاہے وہ نماز نہ بھی پڑھتا ہو، اب یہی کہیں گے سستی کی وجہ سے نہیں کر رہا۔ اب اللہ کی مرضی اسے معاف کرے یا نہ کرے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، ہم تو نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے آخرت کا معاملہ، لیکن اسے بتائیں کہ بھائی عملاً تم کافر ہو، تمہارا عمل کفر والا ہے۔ اللہ کی مرضی کسی کو چھوڑ دے کسی کو پکڑ لے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ خیر یہ پیورلی ٹیکنیکل بحث ہیں۔ علماء عرب نے تو فتویٰ دیا ہے کہ جو بندہ سرے سے نماز نہیں پڑھتا وہ دار اسلام سے خارج ہے، اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھا جائے گا، اس کو کوئی مسلمان بچی بھی نہیں دے سکتا، وہ جسٹ لائک ایتھیسٹ ہندو اور بدھسٹ ٹریٹ ہوگا۔ علماء عرب کا یہ فتویٰ ہے۔ آلموسٹ یہی فتویٰ امام شافعی، امام احمد بن حنبل کا ہے۔ اس میں سب سے لینیئنٹ ویو امام حنیفہ کا ہے، وہ کہتے ہیں ایسا شخص قید کر دیا جائے جب تک کہ وہ دوبارہ نماز شروع نہ کر لے، ادروائز اس شخص کو آزاد گھومنے کی اجازت نہیں ہے۔ علماء عرب میں سے شیخ البانی ایک ایسی پرسنالٹی ہیں جنہوں نے اس معاملے میں بخاری اور مسلم کی ایک حدیث کا سہارا لیا ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جب آخری دفعہ جہنم کی طرف جاؤں گا، بلکہ آخری بھی نہیں، یہ سیکنڈ لاسٹ ٹائم ہوگا، تو بڑی اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اور اس نے زندگی میں صرف ایک ہی دفعہ پڑھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے علاوہ اس کے پلے کوئی نیکی نہیں ہے، اس کو بھی میں جہنم سے نکال کے جنت کی طرف لے جاؤں۔ اب یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے، تو شیخ البانی کا موقف اس حدیث کی بنیاد پہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صرف کلمہ پڑھتا ہے اور اس کے پلے اس کے علاوہ کوئی نیکی نہیں، یعنی نہ اس نے نماز کبھی پڑھی، نہ کبھی روزہ رکھا، نہ کوئی اور نیکی کا کام
الٹیمیٹلی وہ بھی جہنم سے نکال دیا جائے گا کلمے کی برکت سے. اور وہ اس حدیث کی بنیاد پہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تارک الصلاح کو کافر نہیں کہنا چاہیے، باقی ہر طرح کی سرزنش اس کے اوپر کریں، لیکن جب وہ کلمہ گو ہے نا تو کلمے کا احترام کریں. اس کو سپورٹیو وہ حدیث بطاقہ بھی ہے نا، کاغذ کے پرزے والی حدیث، بطاقہ عربی میں کہتے ہیں کاغذ کا ٹکڑا، جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن ایک شخص کے 99 دفاتر گناہوں کے کھولے جائیں گے، اور دوسری طرف اس کے پلڑے میں صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا رکھا جائے گا جس پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوگا، اور وہ شخص حیران ہو رہا ہوگا کہ میرے اتنے گناہوں کے سامنے یہ ایک پرزہ کیا کر سکتا ہے. تو وہ کلمے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اسے جنت کا حکم سنا دیا جائے گا. لیکن وہ ایک ہی شخص ہوگا جس کو نبی علیہ السلام نے رپورٹ کیا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ جتنے بے نمازی ہیں ان کے لیے کاغذ کے ٹکڑے وہاں پہ تیار ہیں، کام چک کے رکھو نہ. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں جو حدیث ہے کہ ایک بدکار عورت تھی، اس نے اپنے چمڑے کے موزے میں ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا. تو اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں کہ حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ بدکار عورتیں جو ہیں وہ ہفتے میں ایک دفعہ کتوں کو پانی پلا لیا کریں، ورنہ دوسری تو وہ بھی حدیث ہے بخاری و مسلم دونوں میں کہ ایک نیک عورت تھی، اس نے ایک بلی قید کی اور وہ بھوکی پیاسی مر گئی. نبی علیہ السلام فرمایا اس کی وجہ سے وہ جہنم میں ہے. دوسری طرف حقوق العباد بھی نہیں بلکہ جانوروں کے حقوق کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ گرفت کر سکتا ہے. لہذا اس معاملے کو ہلکا نہیں جاننا چاہیے. ہم آخری درجے تک کوشش کرتے ہیں کسی کی تکفیر نہ کریں، لیکن اگر دنیاوی منفعت کو دیکھا جائے تو کوئی شخص بھی اگر اس کو یہ پتہ چل جائے کہ جو یہ نہیں کرتا وہ غدار وطن ڈکلیئر ہوگا اور ایک ہفتے کے اندر پھانسی لگ جائے گا، تو آپ دیکھیں یہ سارے لوگ نماز شروع کر دیں گے. وہ کہیں گے جی یہ تو ڈیفینیشن جب ہوگی محب الوطنی کی، حب الوطنی کی، ادروائز پھانسی چڑھ جانا ہے جس نے نماز نہ شروع کی، تو اس کا مطلب یہی لے رہے ہوں گے. البتہ صحیح مسلم کی جو حدیث ہے نا 246 کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے، اس کا مطلب وہ یہ نہیں لیں گے. جہاں دنیا کی منفعت جڑی ہوتی ہے وہاں پہ ہم پھر اس قسم کے مطالب لینا شروع کر دیتے ہیں. تو اب یہ میں نے ساری باتیں اس لیے کی، میں نے ظاہر ہے کہ ایک جو بھی گفتگو اس وقت اللہ تعالیٰ شرح صدر مجھے کرتا ہے میں وہ گفتگو کر دیتا ہوں، تاکہ ہماری یہ قرآن کلاسز کی ریکارڈنگ کے اندر وہ سب کچھ جو میں نے اتنے سالوں کی محنت سے حاصل کیا ہے، ٹیکنیکل بحث ہیں اور وہ ساری چیزیں جو قرآن سے جڑی ہوئی ہیں وہ آپ تک پہنچیں. اب ان آیات کی طرف آئیں 136 آنورڈ، اور مجھے بتائیں یہ روح سخن کیا کامل الایمان مومنین کی طرف کبھی ہو سکتا ہے اس حوالے سے جس طریقے سے یہ گفتگو ہوئی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے اہل ایمان، ایمان لے آؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر. ایمان تو پہلے لائے ہوئے ہوں، تو اس کا ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ اے ایمان کے دعوے دارو، مان لو اللہ اور اس کے رسولوں کی، یا اللہ اور اس کے رسولوں کو مان لو جیسا کہ ماننے کا حق ہے. یا کمزور عقیدے والے مسلمانوں کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے بات. والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور ایمان لاؤ اس کتاب پہ بھی جو نازل ہوئی اس کے رسول پر. والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی جو پہلے نازل ہوئی تھی. ساری کتابوں پہ ایمان لے کر آؤ. وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، اور جو کوئی کفر کرے گا اللہ کے ساتھ، وَمَلَائِكَتِهِ، اور اللہ کے فرشتوں کے ساتھ. وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، جو کوئی کفر کرے گا اللہ کا، فرشتوں کا، کتابوں کا، رسولوں کا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو ایسا شخص بے شک گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بھی دور جا پڑا. یہ روح سخن جو ہے نا ان لوگوں کی طرف ہے کہ جو نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے ایمان والے ہی تھے، جیوز اور کرسچنس، اس میں بھی اسپیسیفکلی کرسچنس. جوز نے تو پھر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، تو وہ ایمان والے تو تھے نا، تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے سارے رسولوں کے اوپر.
یعنی اب تمہارا ایمان تب مکمل ہوگا جب نبی الاسلام کو بھی مان لو گے. جیوز کو خطاب ہے کہ سارے نبیوں کو مان لو گے تو ایمان مکمل ہوگا. کرسچنز کو خطاب ہے کہ نبی الاسلام کو مانو گے تو ایمان مکمل ہوگا. تو یہ بھی اس کا. تو پھر یہ وہ لوگ کون تھے؟ منافقین. اس یہودی تھے نا جو منافق بنے تھے. اوپر سے کلمہ پڑھ لیا، اندر سے وہ کٹر یہودی تھے، اسلام کی جڑیں کاٹ رہے تھے. تو یہ روح سخن ان کی طرف بھی ہو سکتا ہے. ان الذین آمنوا، اب اس کو سپورٹی پھر اگلی بات بھی آ رہی ہے، اس سے آپ کو کھل جائے گا. یہ سارا ٹاپک ہے ہی منافقین سے ریلیٹڈ ہے. منافقین کے ٹاپک پہ 80 کے قریب آیات جو ہیں سورۃ النساء کے اندر ہے. سب سے زیادہ آیات اگر منافقین کے بارے میں آئی ہیں نا، وہ سورۃ التوبہ اور سورۃ النساء کے اندر ہے. اس کے بعد سورۃ المنافقون. اب دیکھیں یہ اب کس طریقے سے گفتگو چل رہی ہے. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر اختیار کر لیا، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر کر دیا، ثم ازدادوا کفرا، اور پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے. لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ تعالیٰ کی سنت ان کے بارے میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ہی انہیں ہدایت کا کوئی راستہ سجھائے گا، ان کو راہ راست پہ رکھے گا. کس سبب کہ انہوں نے حق کو پہچانے کے بعد کفر کیا. اب دیکھیں ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر کر دیا. کون؟ یہودی. پہچان گئے تھے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی پروفیسیز ہماری کتابوں میں ہیں. دل سے ایمان لے آئے تھے، یار وہی بندہ، مان لی بات. ایمان لانا کیا ہوتا ہے؟ مان لینا. لیکن پھر انکار کر دیا، پہچان کے بھی انکار کر دیا. جس طرح ہمارے بھی یہاں پہ علماء ہیں، قرآن کی آیات احادیث دکھائیں، ان کو پتہ ہے کہ یہی لکھا ہوا ہے، ماننے کے بعد انکار کر دیتے. بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن کے ساتھ انکار جڑا ہوتا ہے. ثم آمنوا، پھر ایمان لے آئے. پھر کہیں دل نے جوش مارا نہ کہ یار یہ کیا کر رہے ہو، پیغمبر کا انکار کر دیا. پھر تھوڑا دل ایمان کی طرف مائل ہوا. ثم کفروا، پھر کفر کر دیا دنیاوی منفیت کی وجہ سے. یہ کردار کس کا ہوتا ہے؟ ماننا، انکار کرنا، پھر ماننا، پھر انکار کرنا. منافق کا. کبھی ادھر کبھی ادھر. ابھی تو سر یہ کنکلوڈ ہونا ہے ٹاپک. میں کوشش کروں گا آج کی کلاس میں یہ منافقین سے یہ متعلق یہ پورا جو ایک سمجھ لے ایک پیچ آیا نا سورۃ النساء کا، سر توبہ توبہ، کانوں سے دھواں نکالنے والا ہے. یہ آیت آپ نے کبھی قرآن پاک میں کبھی تفکر کیا اس آیت پہ؟ ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا. کھیل تماشا بنایا ہوا. وہ یہ سمجھتے تھے شاید ایمان لانا پھولوں کی سیج ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے سر. ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ مشکل وقت شروع. منافق آپ دیکھتے ہیں اس سے ہر بندہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہ بات ہی ایسی زوم آنی کرتا ہے کہ وہ اس طرف بھی چلی جاتی ہے، اس طرف بھی چلی جاتی ہے. کوئی اس کو اس طریقے سے عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی اس طریقے سے. یہ لوگ ہمارے کئی پولیٹیشین اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں. بعض عدالتی فیصلوں میں ججز اس قسم کے ریمارکس دیتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ فیصلے سے جب فارغ ہوتے ہیں تو دونوں طرف وہ روسٹم پہ کھڑے ہوتے ہیں، ایک طرف پی ٹی آئی والے، ایک طرف نونی والے. وہ کہتے ہیں ہمارے حق میں فیصلہ آیا ہے. ان دونوں کو انہوں نے ماموں بنایا ہوتا ہے. جنہوں نے فیصلے لکھے ہوتے ہیں کلیئر کٹ فیصلہ ہونا چاہیے، حق کے ساتھ کھڑے ہوں، باطل کو کہیں گے باطل ہے. یہ کیا کہ ایسی بات کرنی کہ خبر بن جائے اور بیچ میں سے نکل جائے کہ ہمیں پارٹی بھی نہ بننا پڑے. تو یہ منافقانہ اپروچ ہوتی ہے. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ اس چیز کو بیان کر رہا ہے. اب سنیں، بشر المنافقین، آ گیا لفظ. اس جملے نے کھول دیا کہ یہ جو گفتگو چل رہی ہے نا، یہ کس کانٹیکسٹ میں چل رہی ہے، کس کے لیے چل رہی ہے. اے نبی بشارت دے دیں منافقین کو، بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، کہ بے شک ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. بشارت دے دیں. بشارت، اندازہ کریں، عذاب کی بشارت تو نہیں ہوتی ہے، عذاب کی تو دھمکی دی جاتی ہے. اور بات کیا ہو رہی ہے؟ عذاب کی بشارت دے دیں. یہ کسی کو جب ٹونٹ کرنا ہوتا ہے نا، اسے تکلیف پہنچانی ہوتی ہے نا اس بات کی، تو اسے یہ کہا جاتا ہے خوشخبری ہے تجھے اس عذاب کی، تاکہ اسے اور تکلیف میں اس کی اضافہ ہو. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم من احییتہ منا
فأحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان آمین۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کافروں کو اپنا دوست بنا لیا ہے اہل ایمان کو چھوڑ کے۔ کیوں دوست بنایا؟ کل کو اگر مسلمانوں کی یہ دعوت ناکام ہوئی تو ہم ادھر تو کھڑے ہی ہوں گے نا، تاکہ مشکل وقت آیا تو ہمارے پاس جائے پناہ تو کوئی موجود ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ورڈکٹ سنیں اس پہ، ایبتغون عندہم العزہ، کیا یہ کافروں کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں؟ فإن العزۃ للہ جمیعا، تو بے شک عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے، عزت کے لیے جا رہے ہیں۔ ادھر بھی آپ دیکھ لیں، ہمارے کئی حکمران ہیں، انہوں نے کافروں کے ساتھ دوستیاں گانٹھی ہوتی ہیں، ان ملکوں کے باقاعدہ انہوں نے یعنی ویزے لیے ہوئے ہوتے ہیں، بلکہ نیشنلٹیز لی ہوتی ہیں۔ ہمارے پولیٹیشنز میں بھی، ریاستی اداروں کے لوگوں میں سے بھی، جس طرح ادھر سے فارغ ہوتے ہیں سیدھا اپنے بزرگان بے دین کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ ظاہر ہے بے دین لوگوں کے بزرگ بھی بزرگان بے دین ہی ہوں گے نا، ادھر ان کی نوکری کرتے رہتے ہیں، پھر ڈائریکٹلی جا کے ان کے نوکر ہو جاتے ہیں، صرف دنیاوی عزت کمانے کے لیے۔ تو مجھے بتائیں دنیا میں کوئی عزت ہے ان کی؟ سوشل میڈیا نے تو بڑے بڑے سو کالڈ عزت داروں کی بھی عزت نہیں، بے عزتی بھی خراب کر کے رکھتی ہے۔ عزت نہیں صرف خراب کی ہے، بے عزتی بھی اتنے برے طریقے سے ہوئی ہے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور بے شک تم پر کتاب میں اتارا گیا، ان اذا سمعتم، کہ جب کبھی تم سنو، آیات اللہ یکفر بہا، کہ کہیں پر اللہ کی آیات کا کفر لوگ کر رہے ہیں، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو تم ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ یہ سورۃ الانعام چونکہ ترتیب میں پہلے نازل ہوئی ہے، اس میں یہ آیت آئی تھی کہ اس وقت ظاہر مسلمان ذرا اس طرح مضبوط تو نہیں تھے، کافروں کی مجلس میں مجبوراً باپ کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے، اور وہاں پہ وہ اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو مسلمانوں کو کہا گیا کہ اگر تم ان کو روک نہیں نہ سکتے، کم از کم اتنا کرو کہ جب وہ اسلام کے خلاف بول رہے ہوں، اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑا رہے ہو نا، اتنی دیر کے لیے وہاں سے اٹھ جایا کرو۔ ظاہر ہے جی مومن رہ کہاں جاتا ہے کہ اس کے سامنے اللہ رسول کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اور وہ سنتا رہے وہاں پہ بیٹھ کے، یا تو اٹھ جائے تو یا سیدھا ان کو جواب دے۔ اب وہ چونکہ پہلے ایک دھمکی آئی تھی نا، اب اگلی دھمکی اس سے زیادہ سخت آ رہی ہے کہ ہم نے پہلے یہ تم پہ نازل کیا تھا، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيري، ان کے پاس مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، انکم اذا مثلهم، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم بھی انہی میں شمار کر لیے جاؤ گے۔ کلمہ گو ہونے کے باوجود کافروں کے پاس اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اور آپ اس مجلس میں بیٹھے ہوں، آپ کو بھی اللہ کافر اور منافق کی شمار کرے گا۔ کتنا گاڑا فتویٰ ہے۔ کہتے ہیں جی وہ قرآن دے ایک ایک لفظ جو رحمت ٹپک دی ہے، اور رحمت بھی کیڑی جڑی انہوں نے دسی ہوئی ہے۔ وہ رحمت یہ کہتے ہیں کہ کھل کے اللہ کی نافرمانیاں کرو، اینڈ پہ کہہ دو یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے سب کچھ فارغ۔ اور اللہ تعالیٰ اتنا غیرت مند ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر کافروں کے پاس تم بیٹھے ہو، تم نے کوئی کلمہ کفر نہیں بولا، لیکن کافر قرآن کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں اور تم ان کے پاس بیٹھے رہے ہو، تو اللہ تمہیں بھی کافر ہی شمار کرے گا۔ اٹھ جاؤ، بول نہیں سکتے اٹھ جاؤ، کم از کم گونگے شیطان نہ بنو۔ اور یہ گونگے شیطان بننے کی نوست ہی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ اس وقت دین کے اوپر کیا دین کے ماننے والوں کے اوپر برا وقت آ گیا۔ صدیوں سے علماء نے جمعے کے خطبوں میں، عید کے خطبات میں، اپنے دروس میں، تقریروں کے اندر کہانیاں، جھوٹ، سب کچھ سنایا۔ ہم لوگ سنتے رہے، کبھی کسی کے ذہن میں آئی بھی بات تو اس نے کہا نہیں یار، اگر میں نے کوئی بات کر دی کہیں مولانا صاحب ناراض ہی نہ ہو جائیں، کہیں وہ گھر والوں کو شکایت ہی نہ کر دیں، ابا جی کو نہ شکایت کر دیں، چاچو نہ دس دیں، ماموں نہ دس دیں۔ بس اسی ڈر کی وجہ سے زندگی گزرتی رہی۔
چاچے اپنے بزدل بھتیجے پروڈیوس کرتے رہے جنہوں نے بڑے ہو کے وہ بھی بزدل چچے بن گئے پھر، اور نسل در نسل بزدلی اور کمزوری ایمان کا شکار ہو کے اب ہم نہیں فتویٰ لگاتے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ تم انہی میں شمار کیے جاؤ گے۔ قرآن و سنت کا مذاق تو اڑایا جا رہا ہے۔ مذاق کیا اڑایا جا رہا ہے؟ اس کے الٹ باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ ایک تو ہے اپنے قرآن کا کوئی حکم ہے اس کا مذاق اڑایا، اور ایک یہ کہ بالکل اس کے اپوزٹ کوئی بات بتائی۔ اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ لوگ باتیں کر رہے ہیں، کوئی ان کی زبان روکنے والا نہیں کہ یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے، کہاں سے بیان ہو رہی ہے، کیا یہ قرآن و سنت کے مزاج میں بیٹھتی ہے، کیا قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں وہ ایسی ہیں جو یہ بیان کر رہے ہیں؟ کہانیاں۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ منافقین اور کافروں کو اکٹھا جمع کر دے گا جہنم کے اندر۔ دنیا میں ان کو بڑی دوستی ایک دوسرے کے ساتھ کرنے کا نا، تو دوستی ان کی پوری کی جائے گی، جہنم میں اکٹھے ہی ہو گے۔ ادھر تو مومنین کے پاس کبھی ملتے ہو، کبھی ادھر جاتے ہو، ان کو کہتے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم مسلمان سے تو صرف مسلمانوں سے مذاق کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو ادھر دوستی ہے نا، انشاءاللہ جہنم میں بھی آپ اسی طریقے سے کٹھے ہی آپ کو اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ جو ادھر چھپ چھپا کے کٹھے تھے نا، اوتھے اعلانیہ کٹھے ہو گئے، لیکن ہو گئے جہنم میں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ الذین یتربصون بکم، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اے نبی تمہیں موت آ جائے، تمہارے ساتھی بھی فوت ہو جائیں، یہ دین کی دعوت یہیں پہ دفن ہو جائے، یہ نہ باہر نکلے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اور جب کبھی اللہ کی طرف سے آپ کو فتح ملتی ہے، قَالُوا أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے، لہذا مال غنیمت میں ہمیں بھی کوئی حصہ دیں، ہمیں کچھ تحائف کے ساتھ نوازا جائے کیونکہ ہم آپ کے ساتھی ہیں۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيب، اور اگر کبھی کافروں کو کوئی نصیب مل جائے، کوئی کامیابی حاصل ہو جائے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ تو نہیں اہل ایمان کا پلڑا اوپر رکھنا، نیچے آئے گا گراف تو تبھی آزمائش شروع ہوگی نا ان کی۔ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں غزوہ احد کی فتح جو ہے شکست میں بدل گئی تھی، حضور کے لیے آزمائش بنی نا، صحابہ کے لیے تو بنی حضور علیہ السلام کے لیے بھی ایک آزمائش تو بنی نا، آپ کے دانت بھی شہید ہوئے، اور آپ کو صحابہ کرام کے 70 کے قریب اصحاب کی شہادت کا غم بھی اٹھانا پڑا۔ تو اس حوالے سے نبی علیہ السلام نے بھی ہمیشہ ایک طرح کی لائف نہیں انجوائے کی ہے کہ اوپر سے اوپر ہی جا رہا ہے، اوپر گیا ہوا گراف بھی بعض اوقات وقتی طور پہ نیچے آیا آزمائش کے لیے۔ اور جب کافروں کو کوئی نصیب ملتا ہے، قالوا الم نستحوذ علیکم، تو کہتے ہیں کہ نہیں غالب آ گئے تھے ہم تم پر، وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس کے باوجود کیا نہیں بچایا تھا ہم نے تم کو مومنین سے۔ دیکھو کڈی بڑی کہانی کرا رہے ہیں مولویاں دی۔ کافروں کو اگر جیت ہوئی نا تو ان سے کہتے تھے کہ جنگ کے دوران تو بالکل میرے نشانے تھے سا، پر میں پھر دوستی کی وجہ سے تجھے چھوڑ دیا۔ یعنی ادھر سے بھی اب بونس لینے کے لیے ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کافروں کو کامیابی ہوئی ہے نا تو اس لیے ہوئی ہے کہ ہم نے مسلمانوں میں ہونے کے باوجود مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا، تمہارے تلوار کے نیچے آئے ہوئے تھے، چاہے نہیں بھی آئے ہوئے، چھڑنے کے ہر جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو جس طرح ہمارے ایک سابق ڈکٹیٹر صاحب نے پوری قوم کو بزدلی کی لائن پہ لگا دیا، انہوں نے کہا جی امریکہ تو ہمیں سٹون ایج پہ پھینک دے گا، یہ کر دے گا۔ انہوں نے کوئی ایک جملہ بولا، اس نے 50 باتیں اور لگا کے عوام کو سنائی جو ان کو بھی نہیں پتا کہ ہم نے کی ہیں۔ کیوں؟ خود بزدل، آگے قوم کو بزدل۔ ادھر بھی یہ بزدل ہوتے ہیں نا منافق، تو وہ کافروں کہتے ہیں جو تمہیں فتح ہوئی ہے ہماری وجہ سے ہوئی ہے، اگر ہم یہ بیچ میں تم تمہاری تلواروں کے نیچے آ گئے تھے تو ہم نے تو چھوڑنا نہیں تھا، اور کیا ہم نے تمہیں اہل ایمان سے نہیں بچا لیا، یعنی ہم نے ایسا کوئی سلسلہ کیا کہ بھاگ دڑ مچی اور تمہیں فتح ملی، اس فتح میں ہماری بھی کنٹریبیوشن ہے، پاویں ہے یا نہیں ہے، چھوڑنے میں کیا حرج ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا بھی ہے، ہمارے حکمران اس طرح کی کمٹمنٹس کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے مسلمانوں کو ملک کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، حالانکہ اس وقت بھی انہوں نے اپنے مفاد کی خاطر ایسا کیا ہوتا ہے۔
اتنی لمبی ان کی پلاننگ نہیں ہوتی ہے، اور بعد میں جب کوئی کہیں پہ وہ کیش ہو رہی ہو تو وہ کیش کرا لیتے ہیں، یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے جی۔ ہم اس وقت یہ نہ کرتے تو دیکھیں جناب ہمارا ویژن دیکھیں، حالانکہ ویژن کیا ہوتا ہے، انے ہو تو ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ ویژن ہوتا تو ملک کی یہ حالت ہوتی، ویژن کوئی نہیں کسی کا ہوتا۔ بس بات یہ ہوتی ہے کہ جب اس وقت ایکٹیویٹی پرفارم ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت آپ نے کتنے شد و مد کے ساتھ معاملات کو لے کے چلیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ یہ گورنمنٹ کی پالیسیز اگر اچھی ہوتی ہیں نا، تو وہ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جناب یہ تو ہماری اسٹریٹجی تھی، ہم تو اس وقت بھی یہی کہہ رہے تھے، انہوں نے ہم سے چوری کی ہے۔ اگر اس کے اوپر کوئی اچھا رسپانس ہے، اگر وہ اچھی اسٹریٹجی پہ برا رسپانس آ جائے اور وہ ان کی بھی خواہش ہو، وہ کہتے ہیں جی اسی تے ادو بھی یہی کہنے سے، حالانکہ اس وقت انہوں نے یہ نہیں کہا ہوتا، کچھ اور کہا ہوتا ہے، لیکن وہ آپ کہتے ہیں تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو۔ تو منافق کی بیسک ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ دنیاوی منفعت کا شکار ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس وقت کون سی چیز جو ہے نا وہ نفع دینے والی ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پس اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور ہرگز اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کا کوئی راستہ نہیں بننے دے گا۔ کس پر؟ اہل ایمان پر۔ آج اگر کافروں کو ہم پہ غلبہ ہے تو ہم وہ اہل ایمان ہے ہی نہیں جو قرآن کو مطلوب ہے کہ اس طرح کا اہل ایمان ہونا چاہیے۔ باقی ایک غلبہ ایسا ہے جو ہمیشہ رہے گا، وہ ہے علمی غلبہ اہل ایمان کا، اور علم سے مراد ظاہر ہے کہ میں سائنٹیفک علم کی بات نہیں کر رہا ہوں، علم دین کی بات کر رہا ہوں۔ اور وہ اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی دنیا کے کسی ریلیجن کے ماننے والے کی یہ جرت نہیں ہے کہ اسلام کی کسی عقیدے کو چیلنج کر سکے۔ آپ نے درجنوں ایسے عیسائی تو دیکھے ہوں گے جو مسلمان ہو کے کرسچنس کو بتا رہے ہیں کہ یہ سب فراڈ ہو رہا ہے، اور ان کے ساتھ کرسچنس کے بڑے بڑے پادری بھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بیٹھ جائیں تو بے عزت ہوتے ہیں۔ لیکن ابھی تک آپ نے کوئی مسلمان نہیں ایسا دیکھا جو کرسچن یا جیو یا ہندو ہو گیا ہو اور پوری دنیا کے مسلمان علماء کو چیلنج کر رہا ہو کہ آؤ میرے ساتھ مناظرہ کرو، تمہارا دین فراڈ پہ ہے۔ کوئی آیا ہی نہیں ہے ابھی تک، میرے علم میں تو نہیں ہے، آئے تو دیکھیں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے علمی طور پہ۔ تو یہ علمی غلبہ رہے گا۔ اسی لیے جو بخاری و مسلم کی حدیث ہے نا، جو اکثر جہادی تنظیمیں اپنے اوپر لگاتی ہیں کہ قیامت تک میری امت کا ایک گروہ حق پہ قائم رہے گا، کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ حق کی خاطر قتال کرتے رہیں گے اور غالب رہیں گے۔ تو امام بخاری نے اس حدیث کے ساتھ لکھا ہے ہوا اہل العلم، اس سے مراد اہل علم ہے۔ اب امام بخاری سے کوئی پوچھے کہ آپ اہل علم کیوں لکھ رہے ہیں، یہاں تو قتال کا ذکر ہے، ان کو پتا تھا قتال کا ذکر ہے۔ قتال ہمیشہ تلوار کے ساتھ نہیں ہو رہا ہوتا، بعض کا زبان کے ساتھ، علم کے ساتھ، اس کے لیے بھی قتال کا لفظ ہے۔ جس طرح کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی نبی مبعوث کیا، یہ میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی حدیث ڈالی ہے، تو اس کے ساتھی کچھ ایسے ہوتے تھے ڈیڈیکیٹڈ جو اس کا ساتھ دیتے تھے، اور جس طرح نبی کے احکامات ہیں ان کو منوان اسی طریقے سے لے کے چلتے تھے۔ اور حضور نے فرمایا یہ سب کچھ ہر نبی کے ساتھ ہوا، انکلوڈنگ نبی الاسلام بھی۔ پھر جب وہ نبی کے ساتھی فوت ہو جاتے ہیں، پھر ایسے لوگ ان کے جانشین بنتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جس پہ عمل نہیں کرتے، اور وہ کرتے ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا ہوتا، بالکل الٹ چلتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہاتھ سے قتال کرے وہ مومن ہے، جو زبان سے قتال کرے وہ مومن ہے، جو دل سے قتال کرے وہ بھی مومن ہے، لیکن وہ سب سے کمزور درجے پہ ہے جو دل میں برا ہے۔ اچھا، آپ حضور علیہ السلام زبان سے بولنے کو بھی قتال کہہ رہے ہیں، دل میں برا جاننے کو بھی قتال کہہ رہے ہیں۔ لہذا امام بخاری کی بات وزنی ہے کہ جو قیامت تک ایک گروہ حق پر قائم رہے گا اور قتال کرتا رہے گا، یہ قتال سے مراد ہمیشہ آرمڈ کنفلکٹ نہیں ہوگا، جہاد بھی سیف نہیں ہوگا، علمی بھی ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں اس میں امپلائڈ ہیں۔ باقی آپ قتال دیکھ لیں، مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے اسلام کے نام کے اوپر،
ہم تو یقین کریں کافروں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. جب تک وہ کافر ہے وہ سکون میں ہے. جیسے ہی مسلمان ہوتا ہے اس کو بیچارے کو ٹینشن پڑ جاتی ہے کہ میں ایک فرقے میں گیا دعا نہ من چک دے, اور چکے گا بھی کہ انہوں چک کے میں جنت ہی جانا ہے. جو بیچارہ اپنی جنت پکی کروانے کے لیے اسلام میں داخل ہوا, اس کو مار کے ایک نسلی مسلمان اپنی جنت پکی کر رہا ہے, تو وہ تو ڈرے گا کہ بھئی ٹھیک ہے میں کافر ہی رہتا ہوں. یہی حالت ہے. یہ کتنے شرم کا مقام ہے کہ ہمارے جو حق گو لوگ ہیں یا جن سے لوگ علمی اختلاف رکھتے ہیں, ان کو جائے پناہ یورپ اور امریکہ میں ملتی ہے. لوگ کہتے ہیں جی باہر ٹور جاؤ, باہر وہ سمجھ رہے ہیں جنت ہی جا رہے ہو. اور ویسے کو جی پاکستان اسلام کا قلعہ ہے. اچھا قلعہ اگر پاکستان ہے تو حق گو لوگوں کو باہر کیوں جانا پڑتا ہے؟ محفوظ تو قلعے میں ہوتا ہے بندہ, قلعے سے باہر نکل کے محفوظ ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے سب ہم نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہوا ہے. یہاں ان کی امپائر اتنی بڑی ہیں کہ یہ لوگ اپنے خلاف کو بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں, چاہے وہ دینی پیشوا ہوں یا پولیٹیکل لیڈرز ہوں. ان المنافقین یخادعون اللہ, بے شک منافقین تو اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ لفظی ترجمہ ہے, لیکن ہم ذرا احترام کے ساتھ اس کو با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اپنے زوم میں وہ دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. وَهُوَ خَادِعُهُمْ, اور اللہ ہی انہیں غافل کر کے مارے گا. یہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے. لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اللہ بھی ان کو دھوکہ دے گا. وہ کہتے ہیں اگر یہ نے بول دیا تو گستاخ ہو جائیں گے. ان سے ذرا پوچھیں کہ اگر اس طرح بولنے سے آپ گستاخ ہو رہے ہیں تو یہ لفظ کس نے قرآن میں رکھا ہے؟ سورۃ البقرہ میں آیا نا کہ یہ اللہ سے مذاق کرتے ہیں, اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے. ادھر بھی انہوں نے ترجمہ پتہ کیا کیا اعلیٰ حضرت نے؟ یہ اپنے زوم میں اللہ سے مذاق کیا چاہتے ہیں اور اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے. عربی کا لفظ لکھتا تو ترجمہ ہی نہیں کیتا. انہوں نے کہا اگر میں لکھتا نا اللہ مذاق کرتا ہے تو مذاق تو نٹوریس چیز ہے, اللہ کی طرف منسوب کریں گے. بھائی اللہ کی یہ نٹوریس چیز اللہ کے کیس میں نہیں ہے. اللہ, اس کو آپ یہ کریں کہ اللہ مذاق کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے, یہ ترجمہ کریں نا. واللہ خیر الماکرین, وہ قرآن میں آیا نا کہ انہوں نے بھی مکر کیا کافروں نے, اور اللہ نے بھی مکر کیا, اور اللہ سب سے بہتر مکر فرمانے والا ہے. ترجمہ انہوں نے پتہ کیا کر دیا؟ کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی, اور اللہ سب سے بڑھ کر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. ٹھیک ہے, دل کے سکون کے لیے, پبلک کو سیٹسفائی کرنے کے لیے بڑا اچھا ترجمہ ہے, میں بھی اسے انجوائے کرتا ہوں. لیکن عربی مکر ہی لکھا ہوا ہے دویا واسطے. کہتے ہیں نہیں اردو زبان میں چونکہ یہ نٹوریس ورڈ ہے اس لیے ہم اس کو یوز نہیں اس طریقے سے کر سکتے. یعنی انہوں نے لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کرنا. اس کا نقصان کیا ہوا ہے؟ قرآن کے جو واضح الفاظ تھے ان کے انہوں نے ترجمے ہی تبدیل کر دیے. ماں کا وہ جو آیت ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل, محمد تو نہیں مگر ایک رسول, اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا دین سے الٹے قدم تم پھر جاؤ گے؟ اس کا ترجمہ ہی بدل دیا. اگر یہ وصال فرما جائے, یہ شہید ہو جائے, کوئی کرے گا پردہ فرما جائے, کوئی کہے گا جو تھوڑا سا سمجھدار ہوگا وہ وفات کر لے گا. وہ جو ہے نا افئن مات, اس کا تو ترجمہ تھا اگر یہ مر جائیں. وہ کہتے ہیں یہ لفظ بول ہی نہیں سکتے ہم, گستاخی ہو جائے گی. تو اللہ تو بول رہا ہے قرآن میں, اللہ بول سکتا ہے, ہم نہیں بول سکتے. اچھا تو حضرت ابو بکر نے پھر کیوں بول دیا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات, جو کوئی بھی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے. بس اب اس کے بعد ان کے سارے وسوسے سیٹل. اب آپ ان کے ہر سوال کا جواب دے لیں تو ان کے پاس پھر اگلا پروپیگنڈا شروع ہو جائے گا, اور پروپیگنڈا کرنے میں یہ قوم ماہر ہے. تو کوئی عرض نہیں اس میں آپ کریں, آپ بریکٹ میں لکھ لیں کہ منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں, اللہ بھی انہیں دھوکہ دے گا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. یہ کر لیتا. انہوں نے ترجمہ کیا ہے پیر کرم شاہ صاحب نے, اللہ تعالیٰ انہیں سزا دینے والا ہے. وَهُوَ خَادِعُهُمْ کا ترجمہ یہ کرتا ہے سزا دینے والا ہے, اور بریکٹ میں لکھ دیا اس دھوکہ بازی کی. دھوکے کا لفظ پھر کافروں کی طرف منسوب کر دیا.
یہ الفاظ کا کھلواڑ ہے جس میں یہ قوم الجھی ہوئی ہے. اللہ نے سادہ زبان میں قرآن نازل کیا تھا. اس کا اسی لیے میں کہتا ہوں نا کہ جو بالکل ایک نیو مسلم یا کوئی کافر جو عربی جانتا ہے نا، جو قرآن کا ترجمہ وہ لے رہا ہے نا، وہ وہی ترجمہ ہوگا جو صحابہ کرام نے پہلی دفعہ قرآن کو سن کے سمجھا ہوگا. یعنی اگر آپ کافر کے سامنے لکھیں قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اسے عربی بھی آتی ہو، یا آپ اسے ترجمہ کر کے اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اس کو کہیں کہ یہ بعض لوگ بابوں کو پکارتے ہیں، وہ کہے گا نہیں یہ تو قرآن کے خلاف ہے. لیکن جو پکار رہا ہے نا مسلمان، وہ نہیں مانے گا، کیونکہ وہ پری ڈیٹرمنٹ رزلٹس کے ساتھ. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور اگر یہ نماز کے لیے کھڑے بھی ہوتے ہیں نا تو بڑے بوجھ دل کے ساتھ. ظاہر ہے کہ اب ایک کام آپ نے کرنا ہی نہیں، بغیر وضو کے بھی کھڑے ہو جاتے ہوں گے، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا تھا نا تو 2 بندوں کے سہارے وہ گھسٹتا ہوا بھی مسجد میں آتا تھا، کہیں اسے منافق نہ شمار کر لیا جائے، کیونکہ اس زمانے میں نماز چھوڑنے والا یا کافر ہوتا تھا یا منافق. آج کل کا تو مبارک دور نہیں تھا نا کہ جو مرضی کرے مسلمان ہی رہیں، اور سب سے بڑے مسلمان. آپ کانوں میں جناب بالیاں ڈالیں، مندریاں ڈالیں، ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہنیں، نماز ایک نہ پڑھیں، غسل کا آپ کو طریقہ نہیں آتا، بس گستاخانہ کارٹون اور فلموں کے اوپر سب سے اونچی آواز میں نعرہ لگا لیں آپ سب سے بڑے مومن کامل. صحابہ کے زمانے میں یہ کرائٹیریا نہیں ہوتا تھا، اور مسجد کے باہر نعرے مارتے رہے اور اذان اور مسجد میں آ کے نماز نہ پڑھیں. نماز کے لیے کوئی کہہ جی کپڑے نہ پاک نے میرے، ہر وقت ہی کپڑے نہ پاک. تو ان کو پھر یہی کہنا چاہیے بے شرمو، ناپاک کپڑے میں اللہ رسول کا نام لے رہے ہو، جاؤ پہلے پاک تو ہو کیا ہو یار، پلیدو. داڑھی والے اس دن شرما رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہمارا عشق رسول تو کوئی نہیں، یہ لوگ عاشق رسول ہیں. سب فراڈ ہے سر، یہ لیپ اپ ہوتی ہے، ان سے کوئی پریشان نہ ہوا کرے. ہم نے عوام کو جو کانفیڈنس لیول دیا ہے نا، وہ یہی تو ہے کہ کسی کی داڑھی سے، کسی کے نعروں سے، کسی کے رونے دھونے سے، لوگ دانش کی موت پہ بھی روئے تھے، کوئی فرق نہیں پڑتا. کسی کے لیکچر سننے سے آنکھوں میں آنسو آ جائیں، سر ایسے ایسے زبردست قسم کی ٹونز موجود ہیں، آپ فضولیات کے پیچھے بھی وہ لگا دے تو آپ کے آنسو نہیں رکیں گے. یہ تو ایک پورا فن ہے آنسو نکالنا. ایسی ایسی آپ کے پاس جو ہے نا وہ بیک گراؤنڈ ساؤنڈز موجود ہیں. تو اس سے آپ دھوکہ نہ کھائیں، وہ علمی بات کریں. رونا آ رہا ہے کیا ہو گیا ہے، رونے نال کے فرق پہنتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اللہ تعالیٰ ماتا نماز کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے بوجھل دل کے ساتھ. ظاہر ہے جب نیت ہی نہیں اور پڑھ نہیں پڑ جائے تو اسی طرح کھڑے ہوں گے. یراؤون الناس، اور وہ بھی لوگوں کے دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ اس زمانے کے اندر نماز اس لیے پڑھنی پڑتی تھی بندہ کافر ڈکلیئر ہو جاتا تھا. یقین کریں اس زمانے کے منافق آج آ جائیں نا تو کہ واہ کیا بات ہے. ٹھیک ہے، آج کل تو منافق بننا بہت سوکھا ہو گیا ہے. اس زمانے میں منافق بننا بھی اوکھا سی، مسلمان بننا بھی اوکھا سی، منافق بھی 5 نمازاں پڑھنی ہے بہنی سن. آج کل مسلمان بننا جتنا آسان ہے نا، اس سے زیادہ مشکل اس زمانے میں منافق بننا تھا. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتے اس نماز میں مگر کم. کیا نماز میں ذکر کرنا ہے انہوں نے جب وہ کھڑے ہی منافقت کے ساتھ ہیں. مذبذبین بین ذالک، ڈاواں ڈول ہے دونوں طرف. لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے، آسیلیٹ کر رہے ہیں، کبھی مسلمانوں کی طرف کبھی کافروں کی طرف، کبھی ادھر پڑھنا بھاری تو ادھر ہو گئے. سورۃ البقرہ میں شروع میں آیا تھا نا، ان کی مثال ہے جیسے بجلی کڑک رہی ہو، بارش ہو، روشنی آئے تو چلتے رہتے ہیں اور جب اندھیرا ہو جائے تو رک جاتے ہیں. جب حالات سازگار ہوں گے تو چلیں گے اور جب برا وقت آئے گا تو رک جائیں گے. سورۃ الحج میں آئے کہ بعض لوگ ہیں جو دین پہ صرف کنارے کنارے چلنا چاہتے ہیں. یہ ممی ڈیڈی قسم کے مسلمان، آج کل بھی ممی ڈیڈی آپ کو اکثر مسلمانوں سمجھتے ہیں بس نماز پڑھ لیے تو بس اب سب کچھ ہو گیا ہے اور باقی اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جسے اللہ ہی گمراہ کر دے تو وہ کبھی بھی ہدایت کا راستہ نہیں پائے گا. اللہم اہدنا فیمن ہدیت، آمین. اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین،
اے اہل ایمان مت کافروں کو اپنا دوست بناؤ مومنین کو چھوڑ کر. اب مجھے بتائیں یہ حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی کو تو نہیں کہا جا رہا نا کہ اہل ایمان ان کے ساتھ دوستیاں نہ گانٹھو. اس سے مراد اے ایمان کے دعوے دارو، یعنی منافقین یا کمزور عقیدے والے مسلمین، آج کل کی اکثریت. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم یہ ارادہ کرتے ہو کہ تم اللہ کے حضور اپنے خلاف واضح دلیل بنا لو؟ اللہ کو تو پتہ ہے تم نے کہاں یاریاں گاٹھی ہوئی ہے. تو اس سے پتہ چل گیا کمزور ایمان والوں کے لیے روئے سخن یہ ہو سکتا ہے کہ ایک طرف تم اللہ کو مان بھی رہے ہو تو اللہ کے ہاتھ میں تم ایک مضبوط دلیل دے رہے ہو اپنے خلاف کہ دنیا میں تم نے کافروں سے بھی دوستیاں گانٹھی ہوئی تھی اور دل میں امید لگائی تھی اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے وہ تو معاف کر ہی دے گا. یار اللہ تعالیٰ اس طرح معاف کرے گا کسی کو کہ آپ کی وجہ سے مسلمان قتل ہو جائے، مسلمانوں کا جینا دوبر ہو جائے، صرف آپ کی منفعت کی خاطر. آپ نے اپنی جان بچانے کی خاطر کتنے مسلمانوں کو کافروں کی بھیڑ چڑھا دیا ہو اور آپ اللہ سے کہیں گے اللہ منو معاف کر دے. اتنا سادہ معاملہ نہیں میرے بھائی. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. ولن تجد لہم نصیرا، اور وہاں ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. کافروں سے بھی نچلے درجے پہ ہوں گے کیونکہ کافروں کی دشمنی عیاں تھی، ان سے بچنا دنیا میں اہل ایمان کے لیے آسان تھا. منافقین تو اندر سے جڑیں کاٹتے رہے، اس لیے ان کی سزا بھی ان سے زیادہ ہے اگرچہ کلمہ گو ہے. الا الذین تابوا، اب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی صفت، ہاں اگر کوئی توبہ کر لے، وَأَصْلَحُوا، اور پاکستانی توبہ نہ ہو، یہ مطلب ہے اس کا. پاکستان میں تو کام چک کے رکھو، اینڈ دیکھو یا اللہ معاف کر دے. وَأَصْلَحُوا، اپنی اصلاح کر لے. اصلاح کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ جو کرتوت کیے ہیں نا پچھلے اس پہ شرمندگی ہو، جن جن کا حق غصب کیا ان سے معافی مانگے اور آئندہ یہ نہ کرنے کا عہد کرے، کیونکہ حقوق کی بات تو عوام نے معاف کرنے. اسی لیے کہا جاتا ہے حکمرانی بڑا مشکل کام ہے. حکمران تو توبہ کرنے سے اس کی بخشش ہی نہیں ہونی جب تک وہ عوام سے معافی نہیں مانگتا. عوام کی مرضی معاف کرے یا نہ کرے. وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور مضبوطی سے اللہ کا دامن پکڑ لو، یعنی قرآن اور سنت کی تعلیمات کو. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ، اور خالص کر دو اپنے دین کو، للہ، اللہ کے لیے. یعنی یہ جو گلابی مسلمان نہیں اللہ کو چاہیے، وہ کہتے ہیں ٹنا ٹن سنی اور وہ پپلا سنی، ٹنا ٹن مسلمان چاہیے بالکل. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ایسے لوگ ہیں جو قیامت کے دن پھر اہل ایمان کے ساتھ ہوں گے یا دنیا میں بھی ایمان والوں میں شمار ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ان قریب اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے قیامت والے دن. اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین. کیا درد والی اور سوز و گداز والی آیت آ رہی ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم، اگر تم شکر گزار ہو. کوئی اللہ فنیٹک نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ جس طرح لوگوں نے جعلی دیوتا بنائے ہوئے ہیں کہ جی اتنے بندوں کی قربانی جو ہے فلاں پہاڑ پہ چڑھ کے دی جائے، وہ کہتے ہیں دیوتا کو خوش کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ مطلب مجھے کوئی شوق نہیں ہے، اللہ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کر اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے. وآمنتم، اور ایمان لے آؤ گے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. تو یہ اہل ایمان سے خطاب ہو رہا ہے. اہل ایمان وہ جو ایمان کے دعوے دار ہیں، کمزور عقیدے والے یا منافقین. ورنہ اگر کلمہ پڑھنے کا نام ہی ایمان لانا ہے تو پہلے ہی لائے ہوئے ہیں. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم شکر گزاری کرو اور ایمان لے آؤ. اب ان کو تو کہنا چاہیے کہ اللہ پاکستان میں تو جو نام لکھوا لے شناختی کارڈ میں مسلمان، وہ ایمان والے ہی شمار ہوتا ہے، تو ہم سے کون سا ایمان مانگ رہا ہے؟ تو اسی طرح سر ہم اسی کو تو عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. دیکھ لیں قرآن کا خدا تو اہل ایمان کو کہہ رہا ہے کہ بھئی دیکھو تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ.
اب ان کو تو آگے سے کہ نہیں اللہ ایمان لایا اور کیا کریے ہونا یہ کیا کریے. ان کو بھی پتا تھا مطلب کیا ہے کہ ایمان جو ہے وہ پھولوں کی سیج کا نام نہیں ہے, اپنا نام مسلمانوں کی طرح رکھنا نہیں ہے, چند رسومات کا نام نہیں ہے, یہ تو ٹوٹل اوبیڈینس کا نام ہے, مکمل تابع فرمان ہونا اللہ کا. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا, اور اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. دیکھیں انسان شکر کرتا ہے تو اللہ کا نام شاکر ہے, یعنی جو اللہ کی شکر گزاری کرے اللہ بھی اس کی شکر گزاری اس حوالے سے کرتا ہے کہ اس کی شکر کی قدر کرتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کر اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو اور ایمان لے آؤ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. اور اللہ تعالیٰ قدردان ہے, سب کچھ جاننے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کوئی بندہ اصلاح کر لے تو اس کو یہ بھی نہیں کہے گا کہ اتنا عرصہ تو ہے کیوں کیتا, ٹھیک ہے آپ اصلاح کر لی پچھلی ساری معافی ہو جائے گی. لیکن حقوق اللہ کی, حقوق العباد کی معافی اس وقت ہوگی جب عوام سے حقوق معاف کروائے جائیں گے, ان کا حق ان کو واپس کیا جائے گا, خالی خولی دعویٰ کرنے سے نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے اسے محو کر دے. ہمیں منافقت جیسے برے عمل سے بچائے, ایمان کے اوپر استقامت نصیب فرمائے. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.